جس طرح کچھ چیزوں کے نام ازداد میں سے ہوتے ہیں کہ نام کچھ اور ہوتا ہے اور کام کچھ اور ہوتا ہے، یہ کتاب بھی ایسے ہی ہے۔ عرف میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ چلنے والی کو گاڑی کہہ دیتے ہیں، یعنی گاڑی تو وہ ہوتی ہے جو گاڑی گئی ہو چل نہ سکے۔ تو کردار کے لحاظ سے یہ کتاب جو ہے وہ معاذ اللہ تفویۃ الایمان ہے، ایمان برباد کرنے والی ہے، ایمان خراب کرنے والی ہے، ایمان پر بہت بڑا حملہ ہے۔ لیکن نام اس کا جو ہے رکھنے والوں نے تقویۃ الایمان نام رکھا ہے۔ اسماعیل دہلوی نے یہ کتاب لکھی اور اس نے ابن عبد الوہاب کا جو نظریہ تھا بر صغیر پاک و ہند میں، اس کتاب کے ذریعے اس نے ابن عبد الوہاب کی وہابی تحریک بر صغیر میں پھیلانے کے لیے اس کتاب کو ذریعہ بنایا۔ یہ ویسے تو ایک چھوٹا سا رسالہ ہی ہے 70 صفحات کا، اور اس کے اندر توحید کی آڑ میں توہین رسالت کا دھندا کیا گیا، اور جو امت مسلمہ کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے لے کر عقیدہ آ رہا تھا، اس عقیدے کو نشانہ بنایا گیا۔ اول سے آخر تک یہ کتاب سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے خلاف لکھی گئی۔ اگرچہ روافض کا رد بھی اس میں آتا ہے، لیکن وہ ضمناً ہے، چونکہ روافض کے جو میجر موضوعات ہیں جس سے ان کا رد کیا جاتا ہے یا رد بنتا ہے، وہ سارے علیحدہ ہیں۔ یہ جن موضوعات کو اس کتاب میں چھیڑا گیا اور پھر کفر و شرک کے فتوے لگائے گئے اور امت مسلمہ کے جمہور پر طعن و تشنیع کی گئی، یہ سارے کے سارے موضوعات جو ہیں وہ حقیقت میں اہل سنت و جماعت کے موضوعات ہیں، جن کے خلاف یہ ایک بہت بڑی سازش تھی اور بہت بڑا حملہ تھا۔ اور اس میں ستم بالائے ستم یہ ہے کہ آیات کی غلط تشریح سے، احادیث سے غلط استدلال کر کے وہ لوگ جو خود اسلامی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں، انہوں نے محافظ اسلام اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کی اور اللہ کے محبوب بندوں کی توہین میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اصل میں اس کتاب کا جو ماخذ ہے، پیچھے جو بنیادی بڑے فرقے ہیں، ان میں سے فرقہ خوارج جو ہے وہ اصل اس کتاب میں فکری طور پر اسماعیل دہلوی کی بیس ہے، اور وہی ابن عبد الوہاب نے بھی اس کو خوارج کی رائے کو فالو کیا اور اس طرح کر کے اہل سنت کے خلاف یہ حملہ کیا۔ اگرچہ یہ سارے لوگ اپنے آپ کو خارجی مانتے نہیں، اہل سنت کے اندر ایک ایسی اٹریکشن ہے کہ بالآخر روافض بھی کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی اہل سنت ہیں۔ جس طرح کو ایک کتاب میں نے پیش کی تھی، اہل التشیع ہم اہل السنہ، اور یہ ٹولہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہنے کے درپے ہوتا ہے، اور وہ پھر خیال آتا ہے کہ وہ قاتل تھے کون امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جب سارے ہی پاک باز بنتے ہیں تو امت کو کس نے لوٹا۔ اس کتاب کے لحاظ سے یہ نہیں کہ آج پہلی مرتبہ ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں، ہماری جو تحریک ہے تحفظ عقیدہ توحید کی، جس میں عقیدہ توحید سیمینارز ہم نے کیے، اس میں بنیادی طور پر ہم نے اسی کتاب کو رد کیا۔ وہ ہمارے مرکزی سیمینار ہوں یا اس کے علاوہ مختلف شہروں میں
جو کانفرنسیں کیں، سیمینار کیے، تو اس کتاب کی ایک ایک دلیل کا ہم جواب اچھے طریقے سے دے چکے ہیں، لیکن چونکہ کسی بھی فتنے کے بچے نکلتے رہتے ہیں اور پھر حملہ ہوتا ہے اور لوگ بھول جاتے ہیں، تو اس بنیاد پر آج پھر ہم اس کو فہم دین کے اندر بطور خاص ایک خلاصہ اس کے رد کا جو ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر جو ظلم ہیں، جو زیادتیاں ہیں، اس کے پیش نظر ہر سنی عالم دین کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ مہینے میں نہیں تو سال میں ایک بار ضرور اس کا رد کرے، یعنی اس کتاب کے خلاف وہ جمعہ پڑھائے، تبلیغ کرے، لوگوں کو بتائے، کیونکہ ادھر سے تو تیر ہوا میں مار دیا گیا سینوں کو چھلنی کرنے کے لیے، انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی اور پھر اعتراف بھی کیا۔ اب ہماری طرف سے یہ ہے کہ ہم آگے کتنا دفاع کرتے ہیں اور اس حملے سے لوگوں کو کس قدر بچاتے ہیں۔